امیر عراق خالد بن عبداللہ اپنے محافظوں کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں ایک شکستہ حال اور بدحال شخص ملا جس کے چہرے پر مایوسی اور غم کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے خالد بن عبداللہ سے کہا، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اپنی تلوار سے میری گردن اڑا دے۔ خالد بن عبداللہ حیران رہ گئے اور بولے، افسوس ہے تجھ پر، کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو گیا ہے یا بال بچوں والا ہو کر گناہ سے تنگ آ گیا، یا کسی بے گناہ انسان کا خون کر کے ضمیر کے بوجھ تلے دب گیا ہے؟ وہ شخص بولا، نہیں، میں اسلام پر قائم ہوں، نہ کسی بے گناہ کو قتل کیا ہے، نہ کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہوں، مگر ایک دشمن نے میری زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ وہ مجھے نہ سکون سے بیٹھنے دیتا ہے، نہ کسی سے بات کرنے دیتا ہے۔ جب میں باہر نکلتا ہوں تو وہ میرا تعاقب کرتا ہے، جب واپس آتا ہوں تو وہ میرے دروازے پر آ کھڑا ہوتا ہے، اور جب میں بستر پر لیٹتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ میرے عزیز میری حالت پر رحم کھانے کی بجائے خوش ہوتے ہیں اور دشمنوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ مجھے مزید تنگ کرو۔ کوئی بھی ایسا نہیں جو میری جان چھڑوا سکے، بس تو ہی مجھے اس روز روز کے مرنے سے بچا لے، ایک ہی بار مار کر میرا قصہ ختم کر دے۔ خالد بن عبداللہ نے افسوس سے کہا، تیرا دشمن تو بڑا سنگ دل معلوم ہوتا ہے، اور تیرے رشتہ دار سخت دل ہیں جو تیری مدد کرنے کی بجائے تیری مصیبت پر خوش ہوتے ہیں۔ مجھے اس کا نام بتا تاکہ میں خود جا کر اسے سمجھاؤں اور تیری جان چھڑاؤں۔ وہ شخص بولا، جناب، اس دشمن کا نام قرض ہے، وہی ہے جو میرے سر پر سوار ہے، میرا خون خشک کر دیتا ہے۔ میں نے قرض خوابوں سے وعدہ کیا مگر ادا نہ کر سکا، اب وہ دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، گریبان پکڑ لیتے ہیں، اور میرے پاس ادا کرنے کو کچھ نہیں۔ قرض کا معاملہ اس قدر سنگین ہے کہ مرنے کے بعد بھی معاف نہیں ہوتا۔ خالد بن عبداللہ نے پوچھا، کتنا قرض ہے تجھ پر؟ وہ شخص بولا، 4000 درہم۔ خالد مسکرائے اور کہا، اللہ اکبر، آج کے دن مجھ سے زیادہ منافع کسی نے نہیں کمایا۔ میں نے تو ارادہ کیا تھا کہ اس شخص کو 30,000 درہم عطا کروں، لیکن اس نے صرف 4000 کا سوال کر کے اپنے لیے 26,000 درہم بچا لیے۔ یہ سن کر وہ شخص حیران رہ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور بولا، اللہ تعالی ہمارے امیر کو اپنے وعدے پر قائم رکھے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کے دل میں اتنی سخاوت ہے تو میں زیادہ مانگ لیتا۔ خالد بن عبداللہ نے فرمایا، فکر نہ کر، ہم ابھی تیرا قرض ادا کرتے ہیں، اور اگر پھر کبھی یہ دشمن تجھے ستائے تو ہمیں یاد کر، ہم تجھے اس کے قید سے دوبارہ آزاد کرائیں گے۔ یوں انہوں نے 4000 درہم قرض ادا کروا دیے، اور وہ شخص شکر گزار ہو کر روتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوا۔ میرے عزیز دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرض دار کو مہلت دیا کرو۔ یقیناً قرض ایک ایسی چیز ہے جو عزت دار سے عزت چھین لیتی ہے۔ قرض لینا مجبوری بن جاتا ہے، مگر جب ادا کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو لوگ اسے انسان کو ذلیل کرتے ہیں اور وہ اپنے ہی نگاہوں میں گر جاتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی قرض دار ہے اور وہ واقعی تنگ دست ہے تو بہتر ہے کہ اسے مہلت دے دو یا معاف کر دو، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، رحمت برساتا ہے اور بندے کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرض سے محفوظ رکھے، اور جو قرض دار ہیں انہیں ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ محتاجوں، مسکینوں اور غریبوں پر رحم فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اگر زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں ایک اور سبق آموز قصہ لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی اور ناصر ہو اور ہمیشہ مسکراتے رہیں، آمین۔